یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ کارباخ جنگ روم کے آغاز تک ہماری فوج کے فوجی یونٹوں نے دشمنوں کی پوزیشنوں کا سامنا کرتے ہوئے اس علاقے میں رابطہ لائن قائم کر رکھی ہے۔ ملٹری کمانڈر جو پہلی بار اس خیال سے متفق نہیں تھے، بعد میں گواہی دے کہ عباد حسینوف نے کتنے درست قدم اٹھائے۔ آذربائیجانی بینئر پوزیشنوں پر لیٹے ہوئے تھے اور آذربائیجانی سپاہی بیرا دے رہے تھے۔ ترک دنیا کا ہیرو تو عباد حسینوف 18 اکتوبر 1970 کو آذربائیجان کے علاقہ قراباخ میں پیدا ہوئے۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اسے سوویت فوج میں بلایا گیا۔ اس وقت سوویت یونین کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھانے والے آرمینی علیحدگی پسند آذربائیجان کے اٹوک انگ ناگورنو قراباخ پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طرح متحرک تھے۔ جب ناگورنو قراباخ میں پہلی فوج جھڑپیں شروع ہوئیں تو عباد حسینوف روس کے امور علاقے میں سوویت فوج میں اپنے مثالی خدمات کے باعث سارجنٹ میجر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 20 جنوری 1990 کو اسے معلوم ہوا کہ سوویت فوج باکو میں ان غیر مسلح لوگ کے خلاف تعینات کیے گئے جنہوں نے اپنے آبائی سرزمین کا دفاع کیا اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا اور اس کے بہت سے ہم وطن مارے گئے۔ اس خونی واقعے کے خلاف احتجاج کے علامت کے طور پر عباد حسینوف آذربائیجانی فوجیوں کے گرد جمع ہوئے اور ان کے مادر وطن واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کرتے تھے۔ فوج کمان عباد حسینوف کی فوج سے جلد بازیابی میں مسئلہ کا حل دیکھتی ہے۔ اس وقت یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ آرمینی علیحدگی پسندوں کے منصب آرمینی مافیا اور جمہوریہ آرمینیا کی حمایت سے آذربائیجان کے تاریخی علاقے ناگورنو قراباخ کو چھیننے کی کوشش اور اس وقت سوویت یونین پر حکومت کرنے والے سیاسی اشریہ کی نااہلی نے بنیاد ڈالی۔ دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے خاتمے کا جارحیت کا سامنا کرنے والی آذربائیجان کے لوگ اس غیر منصفانہ جدوجہد میں غیر فعال دفاع میں کھڑے سوویت یونین کے انبہام اور حقیقی افراتفری کے پس منظر میں آرمینی فریق اپنے مداخلتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح متحرک تھا، لیکن آذربائیجان کے لوگ جو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے مکمل طور پر قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے۔ مین آذربائیجان واپس آنے کے بعد 1990 حسینوف نے اپنے آبائی علاقے پوجاون میں رضاکاروں کا ایک مقامی سیلف ڈیفنس گروپ بنایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو خصوصی تربیت دی۔ کھیل کود کے لیے اس کا لامتناہی جذبہ، سائبیریا کے موسمی چھاپوں کے دوران آتش اسلحے کا اس کا ہنر مند استعمال اور سوویت فوج میں اس کی فوجی مبارزات نے اس کی مستقبل کی لڑائیوں میں انمول کردار ادا کیا۔ عباد حسینوف نے دریائے کر کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرنے کے آرمینیائی قبضے نے منصوبے کی ناکامی میں غیر معمولی فوجی خدمات انجام دی، جو کہ سابق ناگورنو قراباخ خود مختار علاقے کے ایک چھوٹے سے علاقے کے دفاع کے لیے ناگورنو قراباخ کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ میں آذربائیجان اور آرمینیا۔ عباد حسینوف نے بتائی ہوئی سیلف ڈیفنس ٹیم آہستہ آہستہ ایک انٹیلیجنس ٹیم بنائی جاتی ہے۔ یہ گروپ معمول کے مطابق آرمینیائی مسلح افواج کے زیر کنٹرول علاقے میں داخل ہوا، موڑ کے کارروائیاں کی، دشمن کے فوجی گولہ باری اور ہتھیاروں کو ٹرافی کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا، جنگی گاڑیاں اور فوجی اڈوں کو دھماکے سے اڑا دیا اور خفیہ جنگی پوزیشنوں کے مقامات کے بارے میں معلومات۔ عباد حسینوف نے کبھی بھی آرمینیائی شہری آبادی کے خلاف ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے ماتحت فوجیوں نے یہ کیا۔ ایک شاندار جنگجو کے طور پر عباد حسینوف نے 1990-1994 کی جنگ میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ناقابل یقین فوجی کامیابیوں پر دستخط کیے اور آذربائیجان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوایا۔ دنیا عباد حسینوف کے عسکری کامیابیوں پر بہت سے ممالک کے خصوصی خدمات نے تحقیق کی ہے اور متعدد حقائق سے ثابت کیا گیا ہے جو کبھی بھی موضوع بحث نہیں بنتی۔ اس کی سب سے بڑی فوج کامیابی 12 جون 1993 کو ریکارڈ کی۔ اس نے ذاتی طور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ آرمینیائی دہشت گرد
مونٹی میلوتنیا کو، جس کا حرف نام ایو ہے، کو ختم کر دی اور اس کے نتیجے میں دشمن کے بڑے پیمانے پر حملے کے منصوبے کو تباہ کر دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق آو نامی آرمینیائی کمانڈر کو اقدام خوجاوند کے سمت میں آرمینیائی فوج یونٹوں کی قیادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ دہشت گرد اصالہ در حقیقت مینٹی میلیکیون تنظیم کا بانی اور رہنما تھا۔ اگرچہ امریکہ کا شہری کافی پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے مینٹیگیون اپنی پوری زندگی ترکوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے وقف کر دی۔ دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد سمجھا جانے والا رامیروس شکل کا سب سے پیارا طالب علم دھماکہ خیز مواد کا انتہائی ماہر سمجھا جاتا۔ اس وجہ سے اس کی قیادت میں یورپ میں ترکوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس نے مشرق وسطی میں سڑکوں پر ہونے والی لڑائیوں اور جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خطے میں قائم مختلف دہشت گرد تنظیموں کے اندر اسرائیلی ریاست کے خلاف ان کی لڑائی غریب فلسطینی عوام کے لیے ان کی محبت کی نشاندہی نہیں کرتی۔ یہ جنگی تجربہ حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ میلکونیا یورپ میں کئی خونریز دہشت گرد حملوں کا منتظم رہا ہے۔ آخر کار ایک دہشت گرد جسے فرانسیسی پولیس نے 1986 میں فرانسیسی اورلی ہوائی اڈے پر متعدد ہلاکتوں کے نتیجے میں دہشت گردی کی کارروائی کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور طویل عرصے سے بین الاقوامی سطح پر مطلوب۔ اسے 6 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ بھی دلچسپ تھا، ایسے جرائم کی تنظیم کی سرکردہ فورس کو صرف 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کی جیل سے پہلے رہائی اور فوری طور پر یوان ناگورنو قرباخ بھیجنا بھی تحقیقات کا موضوع ہے۔ میلکونیان اجالی نسل کشی کے منتظم اور قائدین میں سے ایک تھا، جو قرباخ جنگ کے خونی صفحات میں سے ایک۔ عباد حسینوف آذربائیجانیوں کے خون کا بدلہ لینے کا وعدہ کرتا ہے اور آرمینیائی کمانڈر ایو کے تمام اقدامات اور کارروائیوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا تھا اور آخر کار اسے اپنے خصوصی آپریشن کے نتیجے میں تباہ کر دیتا۔ آرمینیائی مسلح افواج کو آذربائیجان کی طرف سے نئی زمین کے نقصانات کی منصوبہ بندی کرنے اور اس کا سامان کرنے سے روکا گیا۔ دشمنوں کا منصوبہ ناکام۔ عباد حسینوف کے غیر معمولی فوجی کامیابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہماری فوج کی فوجی پوزیشنوں کو آگے چھبیس دسمبر 1993 کو نئے عہدوں سے واپس آتے ہوئے عباد حسینوف کو ٹینک شکن بارودی سرنگ نے اڑا دی، تقریباً جان لیوا زخمی ہو گیا اور 28 دن کوما میں گزارے۔ ماسکو سے ڈاکٹر کی بریگیڈ عباد کا آپریشن کرتی ہے۔ اگرچہ ایک انوکھی آپریشن کامیاب رہا، لیکن مکمل صحت یابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ ہسپتال سے نکلنے کے فوراً بعد وہ فرنٹ لائن پر واپس آ گئے۔ صحت یاب ہونے کے طویل جدوجہد اور ڈاکٹروں کی خراب تشخیص کے باوجود اس نے کلیوں کے بدولت اپنی خرچ پر ایسا کیا۔ اکتوبر 1994 کو جمہوریہ آذربائیجان کے صدر نو حیدر علیف نے انہیں آذربائیجان بہتر کے ایوارڈ سے نوازا۔ عباد حسینوف جمہوری ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور متعدد ترک حکام سے بارہا ملاقات کر چکے ہیں۔ حسینوف، جنہیں بار بار خصوصی دعوت پر ترکی کے شہروں میں بلایا جاتا تھا،
اور بڑی دلچسپی سے ملاقات کی جاتی. پوری ترک دنیا کا ہیرو مانا جاتا ہے. 28 اپریل 2015 کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ کی ایک سڑک کا نام عباد حسینوف کے اعزاز میں رکھا گیا. ترکی کے بیت سے شہروں انقرہ، ایکسٹریشن، کبرماناس، گازیانٹھ، پریشر، اڈانا میں سڑکوں اور پارکوں اور عجائب گھروں کے نام ہیرو کے نام پہ رکھے گئے. اکتوبر 2022 کو جمہوریہ آذربائیجان کے یوم 18 آزادی اور عباد حسینوف کی سالگرہ کا موقع پر عباد حسینوف کے اعزاز میں پارک کے افتتاح کے سلسلے میں ایک رسمی تقریب ادانا میں اس دن پارک کے وسط میں ہیرو کا مجسمہ لگایا گیا. اکتوبر 2020 کو انہیں تگمہ ریاستی 18 سیکیورٹی اور غیر ملکی انٹیلیجنسیوں نے 100 سالہ سالگرہ سے نواز دیا. دسمبر 2020 کو جمہوریہ آذربائیجان کے 10 صدر الہام علییو نے انہیں ریاست کے اعلیٰ ترین خطاب سے نوازا. آذربائیجان کا قومی ہیرو. اکتوبر 2021 کو عباد حسینوف کو آرمینیائی دستاویزین کے ادروف کی آزادی کی سالگرہ کے لیے وقت سرکاری تقریب میں مدعو کیا گیا، جہاں جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے شرکت کی. صدر کے ساتھ مخلصانہ گفتگو اور تصاویر ایک طویل عرصے تک آذربائیجان کے عوام کی یاد میں رہیں گی. فروری 2022 کو انہیں وزارت دفاعی 2 صنعت کی 15 سالہ سالگرہ کے تگمے سے نوازا گیا. مئی 2024 کو عباد حسینوف کو تگمہ 10 حیدر علییو کی 100 سالہ سالگرہ سے نوازا گیا. آذربائیجان کے کئی شہروں میں ایسی سڑکیں بھی ہیں جن کا نام عباد حسینوف کے نام پر رکھا گیا. انہیں آرڈر آف آنر اور جرت اور ترکی کے دیگر تگموں سے نوازا گیا. 2 فیچر فلمیں، 6 دستاویزی فلمیں، شاندار مارشل راؤٹ کے بارے میں بے شمار کتابیں، ناول اور حکایات اور عباد حسینوف کے لیے وقف کردہ لاتعداد مضامین لکھے جا چکے ہیں اور گانے بھی بنائے گئے. عباد حسینوف غیر ملکی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے. روسی مورخ پروفیسر اولید کزنیوف، جنہوں نے بین الاقوامی آرمینیائی دہشت گردی کے بارے میں ایک بنیادی کتاب اعتراف کیا کہ قرباخ جنگ کے ہیرو عباد حسینوف کا دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں خصوصی کردار. اس وقت خونریز لڑائیوں کا مشاہدہ کرنے والے لتھوانیائی فوجی صحافی رچرڈ لاپریٹس نے اپنے نوٹ میں لکھا، میں نے اس وقت آذربائیجان فوج میں واحد لڑاکا تیار یونٹ دیکھا. یہ 12 خصوصی تربیت یافتہ جنگجوؤں کا ایک چھوٹا دستہ. عباد حسینوف کی طرف ازبک محقق اور صحافی شرکت برلاس نے ہیرو کے بارے میں ایک دستاویزی فلم کی نمائش کی جس کا نام ان ہیرو پریز فرام ازبکستان اور باکو میں ایک پریزنٹیشن کا انعقاد کیا. معروف روسی تحقیقاتی صحافی یوگینی میخائیلوف نے ہیرو کے بارے میں فلم بنائی اور اپنی کتاب سوویت فوجی کا ایک اسپیشل فورس سپاہی ترک دنیا کا ہیرو بن عباد حسینوف کو وقف کیا. عوامی شخصیت کے طور پر عباد حسینوف نے کئی ممالک کا دورہ کیا: ترکی، ازبکستان، اسرائیل، یوکرین اور روس. 2018 میں روس کے دورے کے دوران انہوں نے روسی ریاست ڈوما میں قرباخ کے بارے میں بہادری سے بات کی اور یادوں پر گہرا نشان چھوڑا. یوگینی میخائیلوف روسی ترک تعلقات کو گہرا
کرنے میں عباد حسن آف عنصر کو ایک پل کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عباد حسن آف، جن کا ترکی اور اسرائیل دونوں نے گرم جوشی سے خیر مقدم استقبال کیا، پہلے ہی ایک عوامی کارکن کے طور پر قبول کیا جا چکا تھا۔ عباد، جسے کبھی ایک شریر دشمن کے لیے خاص عدم برداشت کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، اب اپنے ملک کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنا امن مشن کامیابی سے جاری رکھتے ہیں۔